बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। 9 और 10 अगस्त की दरमियानी शब 2026 और सोमवार का आगाज़ हो चुका है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ अज़ला से ख़बरें आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि हंगामी हालात हैं बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में। बल्कि ये कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान भर में इंटरनेट की सहूलत जो है ये मुअत्तल कर दी गई है और एक दूसरे से रब्ता लोगों का मुश्किल है। क्या वजह है, इस वजह के ऊपर रोशनी डालनी है। और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ जनूबी अज़ला में बाकायदा कर्फ्यू का नफाज़ किया गया है। ये बड़े पैमाने पर जो हिफाजती इक़दामात हैं इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है, इस मामले में बात करनी है। कुछ मुखालफिन का हाज़मा ख़राब है। जब से पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का दिफाई मुआहदा हुआ है, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के मुखालफिन को ये सूरत हाल पसंद नहीं आएगी, उनको ये चीज़ हज़म नहीं होगी। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि थ्रेट्स हैं। एक बहुत हसास नोयत की जो सूरत हाल है वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में है। लकी मरवत में और कुछ दीगर इलाकों में कुछ वाक़यात हुए हैं। लकी मरवत में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ है, उसकी तफसील है। लोअर दीर खैबर पख्तूनख्वा का बालाई ज़िला है, यहाँ पे एक इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई हुई है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। और लकी मरवत के इलाके सराय नौरंग में जो हुआ, यानी पुलिस अमन कमेटी ने बाकायदा एक एहतजाज किया या मुदाखलत की या रुकावट डाली, कुछ भी आप कह सकते हैं। एक सिक्योरिटी फोर्सेस का या आर्मी का कोई मेडिकल कैंप था, उन कोशिशों को सबोताश किया गया और ये कहा गया कि जनाब आप जब सूरत हाल ख़राब थी तो किधर थे, सूरत हाल हमने कंट्रोल कर ली है, अब आपको मेडिकल कैंप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस मेडिकल कैंप का मकसद ये था कि लोगों को मुफ्त तिबी सहूलियात फ़राहम की जाएँ, तिब्बी मुआयना लोगों का किया जाए और उनको मुफ्त अद्वियात फ़राहम की जाएँ। ज़ाहिर है कि ये मुख्तलिफ़ इलाकों में हम देखते हैं कि इस तरह की सरगर्मियाँ होती हैं, इस तरह के मेडिकल कैंप्स लगाए जाते हैं। लेकिन एक ऐसे वक्त में कि जब फोर्सेस मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ बरसर पैकार हैं और मिलिटेंट्स हमला आवर भी होते हैं बग़ैर किसी तख़सीस के, उन्होंने सिर्फ़ वर्दी देखनी होती है या इनको अगर पता होता है कि कोई बंदा फ़ोर्सेस के साथ वाबस्ता है, किसी भी फ़ोर्स के साथ, वो अगर बग़ैर वर्दी के भी है तो उसको टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जाता है। लेकिन सूरत हाल ये है कि यहाँ पे हमें एक तक़सीम नज़र आती है और जिस तरीके की तक़सीम हमें लकी मरवत में नज़र आती है तो ये इंतहाई अफसोसनाक एक सूरत हाल भी है। और ये ही वो एक दरार है कि जिसकी जानिब कोर कमांडर पेशावर ने पुलिस शहदा तकरीब से ख़िताब करते हुए भी इस जानिब इशारा किया था और कहा था कि यही दरार है हमारे बीच के अंदर कि जिसकी वजह से फिर दहशतगर्द आते हैं और वो हमला आवर हो जाते हैं। वो बड़ी गहरी बात उन्होंने की, एक तो फोर्सेस के माबैन और दूसरा आप वफाकी और सूबाई हुकूमत के मामलात को देखें। और फिर उन्होंने एक और मौके पे ये बात भी की थी, यानी कोर कमांडर पेशावर ने, कि शायद सूरत हाल जो है ये कंट्रोल की जा सकती है, लेकिन जब तक हम इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं करेंगे, जब तक हम एक जगह पे नहीं होंगे, जब तक हम यकसू नहीं होंगे, मुत्तहद नहीं होंगे, तब तक ज़ाहिर है कि ये सूरत हाल इसी तरह रहेगी। अब जैसे मैंने पिछली एक वीडियो में आपको बताया था कि शायद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत या तहरीक इंसाफ ने अपनी सियासी मकबूलियत का पैमाना ये बना लिया है कि अगर कभी सूबे के चीफ़ एग्जीक्यूटिव यानी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की मुलाकात होती भी है कोर कमांडर पेशावर के साथ, तो उस मुलाकात को खुफिया रखा जाए, उस पर बात ना की जाए, उसको पब्लिक ना किया जाए, क्योंकि अगर ये चीज़ पब्लिक होगी तो फिर उनकी सियासी मकबूलियत को नुकसान पहुँचेगा। ये एक पैमाना है और ये एक सूरत हाल है कि जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के मामलात जा किस तरफ रहे हैं। आते हैं उन मामलात के हवाले से बात करते हैं। पहले मैं आपको लकी मरवत का वाक़या बताऊं कि ये पुरानी पुलिस लाइन के करीब मिलिटेंट्स ने पुलिस राइडर्स पर फायरिंग की है लकी मरवत में, जिसके नतीजे में कांस्टेबल साजिदुल्लाह शहीद हो गया है, जबकि कांस्टेबल मोहम्मद वकास इस हमले में ज़ख्मी हो गया है। ये एक और वाक़या है, एक और अफसोसनाक वाक़या है। और लोअर दीर लाल किला के करीब जो सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है, इसमें एक मिलिटेंट मारा गया है और
ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو مارا گیا میلیٹنٹ ہے، اس کی شناخت اور دیگر تفصیلات معلوم کی جا رہی ہیں، جبکہ اس علاقے میں ایک بار پھر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ سرچ آپریشن جاری ہے۔ دیر اور لوئر دیر اور پھر اس کے بعد ہم نے سوات کا واقعہ دیکھا کبل پولیس اسٹیشن کے سامنے۔ تو جو خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع ہیں یہاں پر بھی صورتحال ایسی بتائی جا رہی ہے کہ شاید یہاں پر بھی ملیٹنٹس کی ٹھیک ٹھاک موجودگی ہے اور وہ حملے بھی کر رہے ہیں۔ یہ جو میں آپ کو جنوبی اضلاع کے حوالے سے بتا رہا ہوں، خیبر پختونخوا کی یہ جو صورتحال ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ ڈیر اسماعیل خان ڈویژن کے تمام اضلاع کے مختلف علاقوں میں کرفیو نافذ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے مختلف اضلاع کی جو ضلعی انتظامیہ ہے اس کی جانب سے الگ الگ اعلامیے جاری کیے گئے ہیں۔ پیر 10 اگست کو دن بھر یعنی صبح 6 بجے سے شام 7 بجے تک نقل و حرکت اور شاہراہوں پر آمد و رفت مکمل بند رہے گی، یہ بتایا گیا ہے۔ ڈیر اسماعیل خان میں جو ہے ڈی آئی خان ٹانک روڈ طارق شہید تا بگوال، ڈی آئی خان ٹانک روڈ اقبال فورٹ تا بگوال، کولاچی ہتالہ کوٹ اٹل گڑھ عبداللہ، لنک روڈز تکواڑہ اور ہتالہ، اور اس طرح مختلف دیگر علاقے ہیں کہ یہ بتائے گئے ہیں کہ یہاں پہ یہ راستے یہ سڑکیں بند رہیں گی، اور ہتالہ بازار جو ہے اور کچھ اور علاقوں کا نام بتایا گیا ہے کہ یہ مکمل بند رہیں گے۔ ضلع ٹانک بھی جنوبی ضلع ہے اور ڈیر اسماعیل خان ڈویژن کا حصہ ہے، یہاں پر بھی مختلف علاقوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ روٹ 1 جو ہے کور فورٹ گھرگی جنٹولہ ڈسٹرکٹ ٹانک اور آگے جنوبی وزیرستان اپر کی حد تک جو ہے یہاں پہ کرفیو نافذ رہے گا، اور اسی طرح ٹانک کے مختلف دیگر علاقے جو وہ راستے جو ڈیر اسماعیل خان سے جاتے ہیں ٹانک کی طرف اور ٹانک سے پھر جنوبی وزیرستان کی طرف جاتے ہیں، یہ سڑکیں بند رہیں گی۔ ٹانک چنڈولہ اور ٹانک ڈی آئی خان اور ڈی آئی خان ٹانک بائی پاس، ستکئی کوٹ پٹھان اور ٹانک دیال ٹانک بائی پاس، یہ سارے راستے جو ہیں یہ بند رہیں گے۔ اور اسی طرح جنوبی وزیرستان اپر میں بھی مختلف علاقے جو ہیں یہ بتائے گئے ہیں، اور ان اعلامیوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ کون کون سی سڑکیں جو ہیں یہ بند رہیں گی۔ اب مقامی طور پر جو ذرائع ابلاغ ہیں، یعنی جو سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں یا جو آفیشیل پیجز ہیں ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے، ان کے ذریعے بھی لوگوں کو بتایا گیا ہے، اور لوگ مقامی سطح پر بھی بہت جلد باخبر بھی ہو جاتے ہیں، خصوصاً جو کاروباری طبقہ ہے، جن لوگوں نے بازار جانا ہوتا ہے، جن لوگوں نے اپنی دکانوں پہ جانا ہوتا ہے، کاروباری مراکز میں جانا ہوتا ہے، ان کو فوری طور پر جو ہے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں کہاں پہ کرفیو نافذ رہے گا۔ یہ جنوبی وزیرستان ٹانک جنوبی وزیرستان کے 2 اضلاع ہیں، اپر اور لوئر، اور اسی طرح خود جو ڈیر اسماعیل خان کا ضلع ہے یہاں پر بھی اسی طرح کی صورتحال بتائی گئی ہے۔ تو اگر آپ صورتحال دیکھیں اس وقت اگر بلوچستان میں، تو بلوچستان میں کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں انٹرنیٹ کی سہولت جو ہے یہ بند کی گئی ہے، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں رات کے اس پہر، تو یہ اطلاع آئی کہ کوئی جزوی طور پر کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں موبائل سروس کی بحالی شروع ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے موبائل سروس بند اور ڈیٹا سارا بند تھا، اور اس حوالے سے جو ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شہر بھر میں سیکیورٹی انتہائی سخت کی گئی ہے، ایف سی اور پولیس کے سرچ آپریشنز بھی جاری ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ 11 اگست انتہائی ایک حساس دن ہے اور 14 اگست ایک انتہائی حساس دن ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جشن آزادی منایا جاتا ہے، اور پاکستان کے جو مخالفین ہیں، جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو ریاست پاکستان اور پاکستانی قوم کے دشمن ہیں، وہ کیسے یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ لوگ خوشی منائیں، لوگ جشن منائیں، اور پھر بلوچستان کے اندر اگر پاکستان کی آزادی کا جشن منایا جا رہا ہو، وہاں پہ آزادی کی تقریبات، ریلیاں، جھنڈیاں، چراغاں، یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ تو پھر اس ساری صورتحال کے پیش نظر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور مختلف حساس مقامات اور کوئٹہ کے مختلف علاقوں، گلیوں اور اہم شاہراہوں اور حساس جگہوں پر ایف سی اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ متعدد مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ سخت ناکہ بندی کی گئی ہے اور چیک پوسٹیں قائم کی گئی ہیں، سخت چیکنگ کی جا رہی ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سرچ آپریشنز کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مشتبہ افراد اور مقامات کی چیکنگ کے ساتھ ساتھ بعض علاقوں میں گھروں کی تلاشی بھی لی جا رہی ہے۔ شہر کے داخلی اور خارجی جو راستے ہیں وہاں پر بھی سیکیورٹی مزید سخت کی گئی ہے۔
تو یہ صورتحال کوئٹہ کی ہے، اور اسی طرح یہ بتایا گیا ہے کہ وائس اور ڈیٹا سروسز جو ہیں یہ معطل کی گئی ہیں پی ٹی اے کی ہدایات کے اوپر اور بلوچستان حکومت کی درخواست کے اوپر یہ اقدام کیا گیا ہے۔ اور اس طرح خوددار سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر بازار، دکانیں اور تجارتی مراکز رات 8 بجے سے صبح 10 بجے تک بند رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس پابندی سے فارمیسی، میڈیکل سٹورز اور نجی اسپتال جو ہیں یہ مستثنیٰ ہیں۔ نوٹیفیکیشن اس کا جاری کیا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بلوچستان بھر میں پیر کی صبح 7 بجے تک کے لیے موبائل ڈیٹا سروسز معطل ہیں۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تو بند ہے، لیکن جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو ہو سکتا ہے کچھ جگہوں پہ کچھ مقامات پہ بلوچستان کے اندر یہ موبائل سروس کی بحالی کا کام جو ہے یہ شروع ہو جائے، یہ اطلاعات آنا شروع ہو جائیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہرنائی میں اور دیہی علاقوں میں جو مختلف موبائل سگنلز ہیں یہ بند ہیں۔ ڈیٹا انٹرنیٹ سروس گزشتہ 3 ہفتوں سے بند ہے، یہ ہرنائی کی بات ہو رہی ہے۔ اور ڈیرہ بگٹی سے بھی اسی قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ ضلع بھر میں موبائل فون سروس جو ہے یہ معطل ہے، اور کوہلو سے بھی اسی قسم کی اطلاعات ہیں، صارفین کو انتہائی مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ اور لورالائی سے بھی اسی قسم کی اطلاعات دی جا رہی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب اس قسم کی صورتحال ہو تو پھر اسٹوڈنٹس کو بہت مشکل صورتحال کا سامنا ہوتا ہے، کاروباری طبقے کو بہت مشکلات درپیش آتی ہیں۔ یہ جو صورتحال ہے خیبر پختونخوا کی، یا جو حملے ہیں یا جو اس قسم کے معاملات ہیں، تو ظاہر ہے کہ لوگ فیڈ اپ ہو چکے ہیں، لوگ تنگ آ چکے ہیں، لوگ اب امن چاہتے ہیں، جگہ جگہ پہ امن مارچ، امن پاسون اور اس قسم کے سلسلے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح کا ایک جلسہ سوات میں جب ہو رہا تھا، قبل پولیس اسٹیشن کے سامنے پر ایک خودکش حملہ ہوا اور اس میں بڑا جانی نقصان ہوا، 17 افراد اس میں شہید ہو گئے تھے، 7 افراد پولیس اہلکار تھے، 10 جو تھے یہ عام شہری تھے۔ تو یہ معاملات دیکھتے ہیں اگلا جب دن ہوگا تو کس قسم کی خبریں ہمارے سامنے آئیں گی۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، اور انہی خبروں پر ہماری نظر رہتی ہے، آپ کی بھی نظر رہتی ہے۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، اور میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہو اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔